اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہمارا اول بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، اور ہم سب کل کے کل محمد ہیں. اور آج کے دن بہت خوشی کا دن ہے. میرے مولا امام رضا علیہ السلام کے گھر میں مدینے میں آج بہت خوشی منائی جا رہی ہے، کیونکہ میرے مولا امام رضا علیہ السلام کے اولاد نہیں تھی اور لوگوں نے آپ کو بہت پریشان کیا ہوا تھا، اور لوگ آپ کو ابتر کہنے لگے تھے کہ ان کے تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے. اور اس وجہ سے میرے مولا تو جانتے تھے، لیکن لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے آپ بہت بعض پریشان ہو جاتے تھے. اور میرے مولا کا زمانہ بڑا مشکل زمانہ تھا، کیونکہ باہر والوں کی مخالفت تو انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن گھر والوں کی مخالفت برداشت کرنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اور میرے مولا کے خاندان والے بھی میرے مولا کے تقریباً مخالفت پہ آمادہ تھے. میرے مولا امام رضا علیہ السلام ان تمام حالات میں زندگی گزار رہے تھے، اور پھر آپ کو یہ طعنہ بھی دیا جاتا تھا. تو یہاں میں یہ کہتے چلی جاؤں کہ ہم درود پڑھتے ہیں، اور درود میں یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جو آل محمد کا ذکر کیا جاتا ہے، کہ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم آپ پہ سلام تو بھیجتے ہیں، ہم آپ پہ درود کیسے بھیجیں، تو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں کعب ابن عجرہ سے منقول ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ پہ سلام کرنا آتا ہے تو درود ہم کیسے بھیجیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پہ ابتر درود مت بھیجا کرو، مجھ پہ مکمل درود یعنی میری آل کو شامل کر کے درود بھیجا کرو. اور ایک مرتبہ سلطان خدا بندہ کے دربار میں ایک واعظ بیٹھا تھا اور بہت درود کے فضائل بیان کر رہا تھا. جب وہ درود کے فضائل بیان کر رہا تھا تو جو سلطان خدا بندہ تھا اس نے اس سے کہا کہ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ اگر ہم آل پر درود نہیں بھیجیں گے تو ہمیں کیا نقصان ہوگا، اور کیوں رسول خدا نے اصرار کیا ہے کہ مجھ پہ ابتر درود مت بھیجو، میری آل کو شامل کر کے درود بھیجو. تو وہ جو واعظ تھا، جو تقریر کرنے والا تھا، وہ ایک دم خاموش ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا. اس پہ سلطان جو خدا بندہ تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خداوند کریم نے درود ہمیں پڑھنے کی تاکید کیوں کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کیوں ہمیں کہا ہے کہ ہم مکمل درود پڑھیں اور ان کی آل کو شامل کریں. تو اس نے کہا کہ دیکھو، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ سابقہ جتنے بھی نبی آئے ان سب کی جو بھی شریعتیں تھیں وہ منسوخ ہو جانے والی تھیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے تا قیامت قائم رہنا تھا. تو خداوند کریم کو ضروری تھا کہ اس کے دین کو قائم رکھنے کے لیے، اس شریعت محمدی کو قیامت تک قائم رکھنے کے لیے کوئی ایسے ہستیاں ہونی چاہیے تھیں کہ جو قیامت تک اس دین کی پیروی کرتی اور کرواتی، لوگوں تک اس پیغام کو پہنچاتی. تو یہ صرف محمد اور آل محمد ہی تھے کہ جنہوں نے اس دین کی شریعت کو لے کے چلنا تھا، اس لیے آل کا ذکر کیا گیا ہے. اسی لیے خداوند عالم نے ضروری سمجھا کہ آل کا ذکر بھی درود میں شامل کرے، تاکہ پیروی کرنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ محافظ دین باقی ہیں. اور دوسری بات یہ پھر اس نے سلطان خدا بندہ نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ دشمن رسول خدا کو ابتر کہتے تھے، تو جو خدا ہے
وہ کس طرح سے اپنے حبیب کی شان میں یہ گستاخی برداشت کر لیتا، تو اس نے خدا نے چاہا کہ دشمنوں کے یہ دکھانے کے لیے کہ رسول کی نسل تو قیامت تک باقی رہے گی، اور رسول کی نسل اور آل کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا، اور اسی لیے حتیٰ کہ ہمیں نماز میں بھی درود واجب قرار دیا ہے۔ اور یہ جناب ابن حجر نے اپنی کتاب سوائق محقہ میں بھی کہ باب دہم میں شافعی کا یہ شعر نقل کیا ہے کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرضا من اللہ فی القرآن انزل لہو کفکم من عظیم القطر انکم من لا یصلو علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے تو تمہاری دوستی کو قرآن میں واجب قرار دے دیا ہے، اور آپ کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو آپ پر نماز میں درود نہ بھیجے اس کی تو نماز ہی نہیں رہتی۔ تو یہ میرے رسول کی آل ہے، اور آج میں جس کا ذکر کر رہی ہوں وہ رسول کی آل ہیں۔ اور لوگوں نے جناب امام رضا علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ یہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ کی تو اتنی وقت گزر گیا اور آپ کے اولاد نہیں ہے۔ تو میرے مولا خاموش رہتے تھے۔ ایک دن آپ کے پاس آپ کے بابا کے ہی چاہنے والے جناب یزید بن سلید زیدی، جنہیں ابو عمارہ ان کے والد کو کہتے ہیں، یہ ملنے کے لیے جناب امام موسیٰ کاظم کی وفات ہو چکی تھی، شہادت ہو چکی تھی، تب آئے۔ تو آپ نے کہا کہ تم میرے ساتھ عمرہ کرنے چلتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل، میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں، لیکن پھر ایک دم چپ ہو گئے۔ تو امام نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تم خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ امام میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں مدینے میں، لیکن میں مکے تک کے سفر کے لیے زیادہ راہ نہیں لے کے آیا۔ تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا کہ جب میں تمہیں عمرے کا کہہ رہا ہوں تو میں تمہارا زیادہ راہ بھی خود ہی ادا کروں گا، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ چلو۔ اور جب وہ چلنے لگے تو آپ نے روانہ ہو گئے مکے کی طرف۔ تو جب ایک مقام پر پہنچے تو آپ نے کہا کہ یزید بن سلید، تمہیں وہ کوئی واقعہ یاد ہے؟ یہاں سے تو تم کئی دفعہ اس جگہ سے گزرے ہو۔ تو وہ ایک دم کہنے لگے کہ یا امام، بالکل مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں یہاں سے اپنے بابا کے ساتھ، یعنی میرے بابا ساتھ تھے، تو یہاں میں آپ کے بابا سے ملا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ پھر کیا باتیں ہوئی تھیں؟ تو کہنے لگے کہ آپ کے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے میرے بابا سے ذکر کیا تھا اور میں ساتھ ہی بیٹھا تھا، اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ میرا جو اولاد ہے ان میں سے میرا بیٹا جو ہے علی ابن رضا، علی رضا جو ہے وہ میرا بیٹا میرے بعد میرا جانشین ہوگا، اور پھر ان کا بیٹا ابن رضا کا بیٹا جو ہوگا وہ جانشین ہوگا۔ تو میں یہ باتیں کر رہا تھا تو میرے جو بابا تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ذرا ہمیں کھل کے بتا دیں، تفصیل سے بتا دیں گے تو بہت اچھا ہوگا، تاکہ میں اپنی اولاد کو بھی آگے چل کے بتاؤں کہ پھر جانشین کون ہوگا۔ تو آپ نے جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ابو عمارہ، میں تم سے یہ بات کہہ تو رہا ہوں، لیکن ابھی تم ذرا لوگوں کو کم بتانا، اس لیے کہ میرے بیٹے رضا کے متعلق یہ میں بات تمہیں کہہ رہا ہوں کہ وہی میرا جانشین ہوگا، بے شک میرے اور بھی بیٹے ہیں۔ اور دیکھو یہ جو امامت کا عہدہ ہے یہ ہم خود سے نہیں بناتے کہ میں اسماعیل کو بنا دوں، اپنے دوسرے کسی بیٹے کو بنا دوں، یہ ہمیں جناب رسول خدا اور مولا علی یعنی ہمارے جد آ کے ہمیں بتاتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میرے جد نے مجھے آ کے بتایا ہے، اور انہوں نے تمام وہ مجھے عصا، امامہ جو میرے پاس ہے اور انگوٹھی اور وہ کتاب جو ہے ہمارے پاس ہوتی ہے وہ مجھے دی ہے، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ نے علی رضا کے سپرد کر دینی ہیں۔ اور دیکھو علی رضا کی شادی جو کرنی ہے تم نے، وہ تم نے سبیکہ نوبیہ سے کرنی ہے،
اور پھر میرے جو جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہوں نے یہ بھی بات کی کہ دیکھو تم سبیکہ نوبیہ کو میرا سلام ضرور کہنا، اور میرے باپ قربان ہوئے سبیکہ نوبیہ پہ کہ جس سے اتنا میرا عظیم بیٹا پیدا ہوگا، جس سے عجائب ظاہر ہوں گے۔ اور آپ نے سبیکہ نوبیہ کی بہت تعریف کی اور سلام بھیجا۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا سلام جناب محمد باقر علیہ السلام کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بھیجا تھا، اور یا انہوں نے سبیکہ نوبیہ کو سلام بھیجا ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں کہ وہ نوبیہ جو ہیں ان کو میرے جد نے سلام بھی بھیجا اور کہا کہ اس سے میرا وہ بیٹا پیدا ہوگا جو کم عمری میں ہی امامت کے عہدے پہ فائز ہوگا۔ تو جناب امام رضا علیہ السلام نے وہ تمام بات اس سے سنی اور کہا کہ تم نے بالکل صحیح کہا، یہ صدقنا ہے، بالکل صدقت ہے، بالکل سچ ہے یہ بات جو میرے بابا موسیٰ کاظم نے کہا، لیکن ابھی تک مجھے وہ جو ہے سبیکہ نوبیہ وہ ابھی تک نہیں ملی ہیں۔ تو یہ لوگ مکے گئے، اور مکے میں جب آپ گئے ہیں تو وہاں پر وہ اسی طریقے سے آئی ہوئی تھیں، کنیزیں آئی ہوئی تھیں، اور وہاں آپ کو جناب سبیکہ نوبیہ آپ نے لیں، خریدیں، اور آپ وہاں سے مدینہ تشریف لے کر آ گئے۔ تو سبیکہ نوبیہ جو تھیں وہ سوڈان کی ویسے تھیں ان کا تھا، لیکن قبیلہ ان کا ماریہ قبطیہ، جو جناب رسول خدا کی سب سے چھوٹی یعنی کہ زوجہ تھیں، اور جن سے کہ جناب بیٹے بھی پیدا ہوئے تھے آپ کے۔ اور یہ بی بی بہت نیک اور عبادت گزار تھیں، اور جسے کہنا چاہیے کہ ایسی ہستی کہ جسے رسول سلام بھیجے، کتنی بزرگ اور کتنی عظمت والی ہستی تھیں میرے مولا تقی علیہ السلام کی والدہ گرامی۔ تو جناب امام رضا علیہ السلام نے آپ کے شادی کے بعد آپ کا نام سبیکہ نوبیہ سے آپ کو خیزران کہنے لگے، اور آپ کو بہت عزت دیتے تھے۔ جب 10 رجب کا آنے والی تھی تو شب جمعہ تھی، اور یہ کتنی خوش نصیب رات تھی، رجب کی رات، رجب کا مہینہ، برکتوں والا مہینہ۔ رجب کے مہینے کی تو جتنی فضیلت بیان کریں اتنا ہی کم ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہر وقت ہم اللہ سے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ اپنی رحمت عطا کر دے۔ اور رجب کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں خداوند کریم کہتا ہے کہ چاروں طرف سے دروازے کھلے ہیں، جس نے توبہ مانگنی ہے توبہ مانگ لے، اور جس نے بخشش مانگنی ہے بخشش لے لے، کیونکہ یہ میری رحمت کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں عربوں میں بھی یہ دستور تھا کہ جنگ اگر ہو بھی رہی ہوتی تھی تو اپنے ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ تو یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو شب جمعہ تھی، یعنی جمعرات کی شب تھی، اور اسی وقت میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے اپنی بہن حکیمہ سے کہا کہ آج رات آپ نے جناب خیزران کے کمرے میں رہنا ہے، حجرے میں رہنا ہے۔ اور جب آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا تو جناب امام رضا علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ نے وہاں پہ ایک حجرے میں چراغ جلایا، اور آپ نے باہر سے دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ جیسے ایک دم چراغ بجھ گیا، بند ہو گیا نا، اور میں اندھیرے میں گھبرا گئی، اور میں نے کہا کہ یہاں خیزران بھی ہیں اور ان کو ضرورت بھی ہے میری۔ تو میں بھی پریشان تھی، تو ایک دم روشنی ہوئی، اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو کہ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، اور اس سے روشنی نکل رہی ہے، اور اتنی روشنی تھی کہ تمام حجرہ روشنی سے منور ہو گیا۔ اور پھر میں نے اس بچے کو اٹھایا، اور اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، اور جناب امام رضا علیہ السلام وہاں کھڑے تھے۔ آپ نے بچے کو گود میں لیا، پیار کیا، اور آپ نے اذان اور اقامت کہی۔ میری بیوی کہتی ہیں کہ امام تقی علیہ السلام جب 3 دن کے ہو گئے، میں ان کے جھولے کے پاس ہی بیٹھی رہتی تھی۔ تیسرے دن میں نے یہ دیکھا کہ 3 دن کے بعد میرے امام تقی علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ جو تھے وہ زمین پر ٹکا دیے،
اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کلمہ اس وقت پڑھاتے ہیں کسی کو جب کسی کو مسلمان کرنا ہو۔ میرے امام نہ جانے کتنی مخلوق کو، جو 18,000 عالم ہیں، ان سب میں کہاں گئے تھے اور کہاں نہیں، کیونکہ امام بچپن میں بھی امام ہوتا ہے، ماں کے شکم میں بھی امام ہی ہوتا ہے۔ میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے آپ کا نام محمد رکھا، یعنی یہ وہ محمد ہیں کہ جو دوبارہ اس گھر میں تشریف لائے، اور آپ کی کنیت ابو جعفر ہے، آپ کا لقب تقی الجواد ہے۔ اور یہ میرے مولا کے لیے تمام مدینے میں خوشی منائی گئی، کیونکہ میرے مولا کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ لیکن جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ آپ میں مخالفت بہت تھی، اور لوگ آپ کے اپنے بھی آپ کی مخالفت کرتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ میرے مولا امام تقی علیہ السلام تقریباً 3 سال کے ہو چکے تھے، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ کا رنگ ذرا سانولا تھا، اور میرے مولا امام رضا علیہ السلام بہت گورے اور سرخ و سفید رنگ تھا آپ کا، تو آپ کا رنگ سانولا تھا، کیونکہ آپ کی والدہ بھی سوڈان سے تعلق رکھتی تھی۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں نہیں یقین کہ یہ نعوذ باللہ امام رضا کی اولاد سے ہیں۔ تو اس وقت میرے مولا رضا علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ امام تقی علیہ السلام کی شباہت بالکل میرے نبی جناب عیسیٰ سے ملتی جلتی ہے، کہ جس طرح سے بچپن میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا، اسی طرح امام تقی علیہ السلام نے بھی امامت کا اعلان بچپن میں ہی کر دیا تھا بابا کی وفات کے بعد۔ اور جس طرح سے جناب مریم کے اوپر تہمت لگائی، اسی طرح جو وہ جناب صدیقہ جنہیں رسول خدا محبوب خدا نے سلام بھیجا ہو، ان پہ یہ کہا کہ یہ تو جناب رضا کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ اور پھر حتیٰ کہ یہ نوبت پہنچائی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو قیافہ شناس بلائے ہیں کہ وہ جو آ کے دیکھیں گے کہ آیا یہ ان کے بیٹے ہیں بھی یا نہیں۔ تو میرے امام رضا خاموش ہو گئے، اور اس بات پہ بھی آپ نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اور پھر ان لوگوں نے قیافہ شناس کو بلایا۔ میرے امام رضا علیہ السلام دور جا کے کھڑے ہو گئے جہاں عام لوگ کھڑے تھے، اور میرے مولا تقی علیہ السلام آپ ایک جگہ جہاں پہ اور لوگ بیٹھے تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ قیافہ شناس وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پیروں کے قدموں کے نشان دیکھ کے بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ شخص کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی لوگ سو رہے ہوتے تھے اور چادر میں ہوتے تھے تو یہ ان کے پیروں کے تلووں کو دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ کس قبیلے سے ہے، کس خاندان سے ہے، اور کس مقام کا رہنے والا ہے۔ تو یہ قیافہ شناس اس قسم کے لوگ تھے۔ تو یہ جب آئے اور انہوں نے دیکھنا شروع کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ امام رضا علیہ السلام سے کہ آپ دور ہٹ جائیں، کبھی آپ بتا نہ دیں کہ میں اس کا باپ ہوں۔ تو وہ دیکھتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا، اور قیافہ شناسوں نے مولا تقی علیہ السلام کو دیکھا، اور پھر ایک دم اس مجمع میں سے امام رضا علیہ السلام کو دیکھا، اور آپ نے کہا یہ ذریت محمد ہیں۔ ان لوگوں نے کہا یہ ذریت محمد ہیں، یہ تو پاک حسب و نسب والے ہیں، اور یہ امام رضا کے اولاد ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے جانشین ہیں۔ اور خود سجدے میں گر گئے، اور ایک دم انہوں نے کہا کہ ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے اس قسم کی بات کی ہے۔ تو میرے مولا تقی علیہ السلام آپ کے جب تقریباً 6-7 سال کے تھے تو میرے مولا رضا علیہ السلام کو مامون رشید نے کہا کہ آپ میرے پاس ایران تشریف لے آئیں، مشہد تشریف لے آئیں۔ میرے مولا جب جانے لگے تو آپ کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی، اور بیٹے کو بھی باپ سے بڑی محبت تھی۔ میرے مولا رضا علیہ السلام ہر وقت مولا کو اپنے پاس رکھتے تھے، اپنے سینے سے لگا کے رکھتے تھے۔ اتنے عرصے میں میرے مولا کو اولاد ملی تھی۔ ایک دن ایک صحابی آپ کے پاس آیا، تو شاید اس کے دل میں کچھ شک تھا، نزدیک آیا تو آپ نے کہا کہ اچھا ادھر آؤ، میرے پاس آؤ۔ جب وہ نزدیک آیا تو آپ نے کہا یہ میرے تقی کی ذرا قمیض اتارو، پیچھے سے ہٹاؤ۔ جب اس نے کہا مولا کس لیے؟ آپ نے کہا نہیں ادھر آؤ اور قمیض ہٹاؤ۔ جب قمیض ہٹائی تو آپ کی پشت کے اوپر دونوں کندھوں کے درمیان ایک گوشت ابھرا ہوا تھا۔ تو آپ نے کہا یہ مہر امامت ہے، اور یہ اسی طرح سے میرے بابا موسیٰ کاظم کے بھی تھی۔ اور پھر آپ نے اپنے
تعارف کروا کے کہا کہ یہ میرا جانشین ہے، میرے بعد یہی امام ہے، وقت ہوگا۔ میرے مولا جب جانے لگے، آپ ایران کی طرف روانہ ہونے لگے، تو میرے مولا تقی علیہ السلام بہت بے قرار تھے۔ میرے مولا رضا علیہ السلام آپ کو اپنے ساتھ مکہ ہی لے گئے، اور وہاں پہ آپ نے عمرہ کیا، طواف کیا، اور جب آپ طواف کرنے لگے تو آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ بس اب تم تقی کو واپس مدینہ لے جاؤ۔ تو جب مقام ابراہیم کے پاس جناب تقی علیہ السلام بیٹھ گئے اور اپنے وہاں سے مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر میں ڈالنے لگے، تو خادم نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں آقا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں کیسے نہ غم مناؤں کہ مجھے معلوم ہے کہ آج کے بعد میرے بابا مجھ سے نہیں ملیں گے۔ تو آپ تو علم غیب جانتے تھے، یعنی آپ کو اس وقت علم تھا کہ بس آج کے بعد بابا سے جدائی ہے۔ اور جب میرے مولا امام رضا علیہ السلام ایران چلے گئے تو آپ وہاں سے اپنے بیٹے کو خط لکھتے تھے، تو جب خط لکھتے تھے تو بہت تعظیم والا خط ہوتا تھا، اور آپ میرے مولا تقی علیہ السلام بھی جب بابا کو خط لکھتے تھے تو بہت تعظیم والا خط ہوتا تھا۔ اور ایک خط میرے مولا کا بہت پیارا خط ہے جس میں آپ نے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بیٹا، میں نے سنا ہے کہ آپ کو نوکر جو ہیں وہ چھوٹے دروازے سے باہر نکالتے ہیں، شاید آپ کی جان کی حفاظت کے لیے نکالتے ہیں، لیکن نہیں میرے بیٹا، آپ بڑے دروازے سے باہر جایا کرو، اور دیکھو جب دروازے سے باہر جایا کرو میرے تقی جواد، تو تم جواد ہو تو تم اپنے ساتھ درہم و دینار لے کر جایا کرو، اور باہر جو کوئی بھی ملا کرے اس کو درہم و دینار دیا کرو۔ اور پھر ساتھ میں آپ نے یہ کہا کہ دیکھو تم اپنے چچا کا بہت خیال کیا کرنا، اگر انہیں کبھی ضرورت ہو تو 50 درہم یا اس سے بھی زیادہ ہو تو دینا، اور اپنی پھوپھی کا بھی بہت خیال کرنا کہ اگر ان کو کم سے کم 25 دینار دینا، یا اگر ہو سکے تو اس سے بھی زیادہ دے دیا کرنا۔ اور آپ نے اس طریقے سے اپنے رشتوں کی پہچان بھی کروائی، اور یہ بھی کہا کہ لوگوں کی مدد بھی کیا کریں۔ میرے مولا تقی علیہ السلام کے لیے جتنی بھی کرامات ہیں، ان میں سے کچھ ایسی باتیں جو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آپ کا حرز جواد ہے، اور یہ حرز جواد جو آپ کا بہت مشہور ہے حفاظت کے لیے، بلاؤں کے لیے، مشکلات کے لیے، پریشانیوں کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے، ہر قسم کے خطرے سے بچاؤ کے لیے حرز جواد ہے۔ اور یہ کیسے ہے کہ ام الفضل جو آپ کی بیوی تھی وہ ہر وقت آپ سے دشمنی رکھتی تھی، اور جب سے میرے مولا تقی علیہ السلام کے لیے یہ سوچتی رہتی تھی کہ کس طریقے سے میں ان کو ستاؤں، ان کو تنگ کروں۔ تو میرے مولا نقی کی جو والدہ گرامی ہیں، ان سے یہ بہت بغض رکھتی تھی۔ تو ام الفضل نے ایک رات یہ کیا کہ یہ اپنے باپ کے پاس گئی۔ اس وقت مامون رشید شراب پیے ہوا تھا، وہ بہت زیادہ نشے کی حالت میں تھا۔ تو اس نے جا کے کہا کہ دیکھیں جو تقی ہیں انہوں نے شادی کر لی ہے، اور وہ مجھے توجہ نہیں دیتے ہیں، اور ان سے ان کا بیٹا بھی پیدا ہو گیا ہے، تو مجھے وہ توجہ نہیں دیتے۔ تو وہ باپ بڑے غصے میں تھا، اور اس نے اپنے نوکر کو ساتھ لیا اور غصے میں آ کے تلوار لی، اور جہاں پہ میرے مولا تقی علیہ السلام سو رہے تھے وہاں پر اس نے پے در پے آپ پہ وار کرنا شروع کر دیا، اور پھر تلوار کی نوک سے آپ کی گردن ذبح کر دی، اور گھر غصے کی حالت میں آ گیا کہ اس کے منہ سے اس وقت کف جاری تھا۔ اور یہ ام الفضل بھی ساتھ ساتھ تھی، اور ان کا خادم یا عمار بھی جو تھا وہ بھی ساتھ تھا، یاسر جو تھا وہ بھی ساتھ تھا۔ تو جب یہ گھر واپس آ گئے تو ساری رات یہ ام الفضل روتی رہی، اس نے کا قتل کر دیا ہے، اور بڑی پریشان تھی یہ۔ لیکن صبح ہونے کے وقت جب یہ صبح ہوئی ہے تو یہ اپنے باپ کے پاس گئی اور کہا کہ رات آپ نے کتنا بڑا ظلم کر دیا، میں نے تو آپ سے شکایت کی تھی، آپ غصے میں تلوار لے کر گئے اور آپ نے جا کے تقی امام کو آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور ان کو ذبح کر دیا ہے۔ تو وہ مامون رشید بہت پریشان ہوا اور اس نے کہا میں یہ حرکت کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے تلوار سے ان کو قتل کیا ہے۔ اور وہ جو اس کا غلام یاسر تھا اس نے بھی کہا کہ ہاں آپ نے تلوار سے قتل کر دیا ہے۔ تو مامون رشید نے کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو گھر اب تم کہ ان کی کیا حالت ہے۔ تو
تو جب وہ گھر گیا تو اس نے دیکھا کہ امام آرام سے بیٹھے ہیں اور وہ وضو کر رہے ہیں. تو اس نے غلام نے کہا کہ مولا وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ امام کو تو واقعی میرے سامنے اس نے بادشاہ نے اتنی تلواریں چلائی ہیں اور گردن ذبح کی ہے، تو یہ کیسے صحیح سلامت بیٹھے ہیں. تو بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا کیا کروں، آخر تو ایک عقل مند کا ہی نوکر تھا. تو اس نے کہا کہ امام میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو قمیض آپ نے پہنی ہوئی ہے یہ قمیض آپ اتار کر مجھے دے دیں. تو آپ نے کہا کہ کیوں، تو یہ قمیض کیوں چاہتا ہے، میں تجھے دوسری قمیض دے دیتا ہوں. تو وہ تو چاہ یہ رہا تھا نا کہ میں دیکھوں کہ امام کے جسم کے اوپر کوئی زخم کے نشان تو نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ نہیں میں تجھے دوسری قمیض دیتا ہوں. کہتا نہیں امام مجھے آپ کی یہی قمیض چاہیے. تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا میں جانتا ہوں تو جو کچھ جاننا چاہتا ہے، تو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے نا کہ رات کو کس طریقے سے آ کے میرے جسم پر تلواریں چلائی ہیں اور میرا جسم زخمی نہیں ہوا ہے، تو میرے جسم کے زخم دیکھنا چاہتا ہے. تو وہ چپ کر گیا. امام نے اپنی قمیض اتاری اور اس کو دی اور کہا کہ یہ دیکھو میرے جسم پر کوئی بھی تلوار کا نشان نہیں ہے. وہ بڑا حیران ہوا اور قمیض لے کر اور واپس چلا گیا اور مامون رشید سے کہا کہ وہ بالکل صحیح سلامت ہے اور ان کے جسم پر کوئی نشان نہیں ہے. تو مامون رشید بڑا خوش ہوا اور اس نے 10,000 دینار دیے اور وہ سواری جو گھوڑا جس پر بیٹھ کر وہ میرے مولا تقی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے نعوذ باللہ کیا تھا، وہ سواری بھی، اور کہا کہ دیکھو تم چاہو اور یہ دینار بھی اور یہ سواری بھی امام تقی علیہ السلام کی خدمت میں میری طرف سے پیش کرنا اور ان سے کہنا جتنے سادات ہیں، جتنے آپ کے سادات اور رشتہ دار وہاں پر رہتے ہیں ان سب سے کہو کہ جا کے امام کو سلام کریں اور پھر امام کے ساتھ وہ سب میرے گھر آئیں. آج میں نے امام کی دعوت کی ہے. اور امام کو کہنا کہ خصوصی اور جلدی آئیں. اور پھر امام علیہ السلام کو اس نے دعوت دی اور بلایا اور وہ بڑا خوش تھا. اور جب اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی تب بھی اس نے خصوصی طور سے لوگوں کو تحفے دیے تھے اور مشک و عنبر کی، زعفران کی اس نے گولیاں بنوائی تھیں جس میں کاغذ رکھے ہوئے تھے اور وہ پرچے تھے کہ جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جس کو جو کچھ اس میں پرچوں پہ لکھا ہوا ہوگا وہ ان کو عطا کیا جائے گا. تو اس میں کسی میں جائیداد لکھی ہوئی تھی، کسی میں ہیرے، کسی میں جواہرات اور کسی میں عہدے لکھے ہوئے تھے کہ اسے وزیر کا عہدہ مل جائے گا یا اسے جو بھی کوئی عہدہ ہوگا وہ اسے دے گا بادشاہ. تو لوگوں کی دعوت کی اور اس میں جب لوگ آئے اور انہوں نے وہ گولیاں کھولیں اور وہ پرچے نکلے تو ہر ایک نے وہ تحفہ لیا. اس کے بعد مامون نے آپ کا صدقہ بھی دیا اور پھر بہت سارے درہم و دینار کی تھیلیاں بنائیں اور اس نے مساکین میں تقسیم کی کہ امام کی جان بچ گئی. اور اس کے بعد امام نے کہا کہ میں تجھ سے آج ایک وعدہ لیتا ہوں، تو اتنا خوش ہے. تو اس نے کہا کہ امام بتائیں کہ پھر تم آج سے شراب پینا چھوڑ دو گے. اس نے کہا میں کوشش ضرور کروں گا کہ میں امام شراب پینا چھوڑ دوں. اور امام نے اس سے یہ وعدہ لینے کے بعد اس کے بعد سے اس نے امام سے پوچھا کہ امام یہ میں نے آپ کے اوپر اتنی تلواریں چلائی ہیں اگر غصے میں، مجھے بے شک اتنا یاد نہیں ہے، مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں گیا ہوں لیکن میں نے وہاں آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا مجھے بالکل یاد نہیں ہے اور یہ صرف شراب کی وجہ سے ہی تھا، لیکن آپ بچ کیسے گئے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ ہمارے پاس حرز جواد ہے جس کی وجہ سے ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا اور یہی حرز جواد ہے کہ جس کے لیے یہ ہے. لیکن آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ شرط ہے، اگر حرز جواد آپ نے پہننا ہے تو اس کے لیے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی جس میں آپ کو سورہ یاسین پڑھنی ہے، سورہ رحمان پڑھنی ہے، سورہ شمس پڑھنی ہے، سورہ واللیل پڑھنی ہے. اور اس پڑھنے کے ساتھ اگر آپ پھر یہ حرز جواد اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے. اور اس نے پھر آپ نے مامون رشید کو بھی حرز جواد لکھ کر دیا اور اس کو کہا کہ چاندی کے تعویذ میں بنا کر اس کو پہن لینا. میرے مولا کے ان تمام کرامات اور معجزات کے ساتھ ساتھ ایک معجزہ جو ہے وہ بہت زیادہ یہ ہے کہ میرے مولا آپ طیل عرض کی واقعہ آپ کے لیے بڑا مشہور ہے اور وہ اس طرح سے کہ میرے مولا علیہ السلام کے لیے یہ کہا جاتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے
کہ وَلَعَنَّ قُرْآنًا سِیرَتْ بِهِ الْجَبَّالِ، کہ یہ صورت رات جس میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَعَنَّ قُرْآنًا سِیرَتْ بِهِ الْجَبَّالِ وَقَطَعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، اور ہم زمین کے فاصلے بھی اس قرآن کے سے طے کرتے ہیں۔ لیکن میں نے تو آج تک کسی عالم کو نہیں دیکھا کہ جس نے قرآن پڑھا ہو اور فاصلہ طے کر لیا ہو، یا اگر اس طرح سے ہوتا تو پھر ہمیں تو ادھر ادھر جانے میں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی، ہم قرآن پڑھتے اور فاصلہ طے کر لیتے۔ لیکن صورت رات قرآن کی آیت ہے، اور یہ بھی ہے کہ قرآن سے فاصلے طے کر لیے جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے جو فاصلے طے کرنے والا واقعہ ہے، یہ بھی میں نے اپنے امام تقی علیہ السلام کا ہی معجزہ دیکھا ہے، جس میں میرے مولا تقی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کس طریقے سے کہ ایک شخص جس کا نام علی بن خالد ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سامرے میں گیا تو مجھے یہ اطلاع ملی کہ ایک شخص کو شام سے گرفتار کر کے یہاں لائے ہیں اور قید خانے میں اس کو قید کر رکھا ہے، اور مشہور یہ ہے کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوں کہ اس وقت اس دور میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ تو کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو کہتا ہے کہ میں وہاں گیا اور میں نے جا کر دربان سے کہا کہ میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو دربان سے جب میں نے بات کی تو وہ نہایت نرمی اور احترام سے پیش آیا، اور پھر اس کے بعد وہ مجھے اس قیدی تک لے گیا۔ جب میں اس شخص سے ملا تو وہ مجھے بہت عقل مند اور نظر آیا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کیا واقعہ ہے کہ تم ایسے تو نہیں لگتے ہو کہ تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوگا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، یہ لوگ مجھے بس بادشاہ کے کہنے سے پکڑ کر لے آئے ہیں، لیکن میں نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ میں تو صرف یہ بتایا تھا کہ میں کتنی جگہوں پر میں نے سفر کیا ہے کچھ گھنٹوں میں، تو اس بات کو میں نے لوگوں کو بتایا ہے، تو یہ لوگ مجھے پکڑ کر یہاں لے آئے۔ تو انہوں نے کہا، علی بن خالد نے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں شام میں ایک جگہ ہے جس کو راس الحسین کہتے ہیں، اور جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس رکھا گیا تھا، میں وہاں عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک رات جب میں ذکر الہی میں مصروف تھا تو میں نے اچانک ایک شخص کو اپنے سامنے پایا، اور وہ شخص اتنے حسین تھے کہ میں ان کے چہرے سے ایسا نور ظاہر ہو رہا تھا کہ میں بالکل حیران پریشان تھا، اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی، اور بس انہوں نے کہا کہ مجھ سے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑا ہو گیا، اور ہم چند قدم چلے تھے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہم مسجد کوفہ میں ہیں، اور پھر انہوں نے مجھ سے سوال کیا اور دیکھ کے کہا تم اس مسجد کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، یہ مسجد کوفہ ہے۔ پھر وہاں ہم نے نماز پڑھی، انہوں نے بھی پڑھی، میں نے بھی نماز پڑھی۔ پھر ہم وہاں سے باہر چلے آئے، پھر تھوڑی دور چلے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ مدینے میں ہوں اور میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوں، سامنے میرے رسول کا روضہ ہے۔ آپ نے کہا حضرت کے قبر اطہر کی آپ نے زیارت کی، میں نے بھی زیارت کی، اور پھر آپ نے کہا کہ نماز پڑھو، انہوں نے بھی نماز پڑھی، میں نے بھی نماز پڑھی۔ پھر ہم وہاں سے باہر نکلے اور چند قدم چلے ہوں گے کہ میں نے دیکھا کہ میں مکے میں موجود ہوں، سامنے خانہ کعبہ ہے۔ پھر ہم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور باہر چلے آئے۔ پھر چند قدم چلے تو اپنے آپ کو میں نے شام میں اسی جگہ راس الحسین میں پایا جہاں میں عبادت کر رہا تھا، اور وہ شخص میری نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ بہت ہی تعجب خیز تھا، یہاں تک کہ اس واقعے کو 1 سال گزر گیا۔ 1 سال گزر گیا اور میں اس واقعے کو یاد کرتا رہا کہ کس طریقے سے گیا، کیسے میں نے یہ سفر طے کیا ہے۔ 1 سال بعد میں پھر اسی طرح راس الحسین میں عبادت کر رہا تھا، رات کا وقت تھا کہ وہی شخص میرے پاس آئے۔ گزشتہ سال کی طرح اس مرتبہ بھی انہوں نے مجھے اسی طریقے سے کہا کہ چلو میرے ساتھ، اور وہ مجھے مسجد کوفہ میں لے کے گئے، وہاں ہم نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہ مسجد نبوی میں گئے، وہاں ہم نے نماز پڑھی اور حضرت کے قبر اطہر کی زیارت کی، اور اس کے بعد ہم مکے گئے اور وہاں خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور پھر میں واپس یہاں راس الحسین پہ واپس آ گیا۔ لیکن اس مرتبہ جب وہ جانے لگے تو میں نے ان کو قسم دے کر پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟
تو آپ نے کہا کہ میں محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے بعض لوگوں سے جو کوئی آئے ان سے بیان کرنا شروع کیا۔ اس کی خبر معتصم عباسی کے وزیر محمد بن عبد الملک زیات تک پہنچی۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے میری گرفتاری کا حکم دے دیا اور اس وجہ سے مجھے قید کر کے یہاں لایا گیا ہے۔ جھوٹوں نے یہ خبر پھیلا دی ہے کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ علی بن خالد نے جو یہ بات سنی تو اس نے کہا اچھا اگر تم اجازت دو تو میں صحیح حالات محمد بن عبد الملک زیات کو لکھ کے بھیج دوں تاکہ وہ صحیح حالات سے باخبر ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے تمہاری دشمنی میں اسے غلط بات پہنچائی ہو۔ اس نے کہا کہ بالکل آپ لکھیں، اگر وہ میری یہ آزاد کرا دیں مجھے تو وہ کہتا ہے علی بن خالد کہ میں نے وہ سارا واقعہ لکھا اور وہ میں نے محمد بن عبد الملک زیات کو وہ خط پہنچا دیا۔ کچھ دن گزرے ہوں گے کہ اس نے عبد الملک زیات جو تھا، محمد بن عبد الملک زیات، اس نے وہ خط مجھے واپس بھیجا اور اس نے اسی خط کی پشت پر جواب میں لکھا کہ یہ شخص جس کے لیے تم نے سفارش کو کہا ہے، اس شخص کو ہو کہ جو شخص ایک شب میں اسے شام سے کوفے سے مدینہ، مدینے سے مکے لے گیا اور پھر واپس شام لے کے آیا تھا، اسی سے کہے کہ وہ اسے رہائی دلوا دے، اسی سے رہائی طلب کرے۔ یہ جواب سن کر علی بن خالد کہتے ہیں کہ میں بڑا شرمندہ ہوا اور میں بڑا پریشان بھی ہوا اور مجھے امید تھی کہ یہ بات صحیح سن کے وہ اس کو رہائی دے دیں گے، لیکن میں نے سوچا کہ چلو اب یہ نہیں، انہوں نے میری بات مانی ہے تو میں خود قید خانے جاتا ہوں اور اسے صبر و شکر کی اور عزم و ہمت کی تلقین کرتا ہوں، اس کا حوصلہ بڑھاتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور رستہ نکال دے گا، اللہ کوئی اور سبب بنا دے گا۔ اور جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دربان اور دوسرے افراد جو جیل کے تھے وہ پریشان نظر آ رہے تھے اور چاروں طرف ایک دوڑ دھوپ مچی ہوئی تھی، لوگ بڑے پریشان تھے، سپاہی بڑے پریشان ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور ڈھونڈ رہے تھے جیسے کسی چیز کو۔ تو میں نے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے وہ شخص جو پیغمبری کا دعوے دار تھا وہ کل رات قید خانے سے نہیں معلوم کس طرح باہر چلا گیا، زمین میں دھس گیا، آسمان میں اڑ گیا، مسلسل ہم تلاش کر رہے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہا، حالانکہ وہ زنجیروں میں بند جیل میں تھا اور باہر بھی سمجھیں تالے لگے ہوئے تھے، نامعلوم کس طریقے سے زنجیریں ہیں لیکن وہ شخص کیسے غائب ہو گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص بس عبادت کرتا رہتا تھا، ساری رات دعا اور عبادت میں مشغول رہتا تھا، یہ ہم نے تو دیکھی ہے۔ اور خدا سے اس نے خدا سے دعا مانگی اور امام جواد علیہ السلام خود پہنچے اور اس کو آزاد کرایا۔ آپ نے زنجیروں پر ہاتھ پھیرا، اس کے سارے حلقے کھل گئے، انہوں نے ہاتھ پکڑا اور قید خانے سے باہر لے آئے۔ دربانوں نے دیکھا بھی مگر حضرت کے روب و جلال سے کسی میں زبان کھولنے کی سکت نہیں تھی، اور جب امام باہر لے آئے تو مجھ سے فرمایا جاؤ خدا حافظ، نہ اب تمہیں کوئی دیکھے گا نہ ہی تم اس کو دیکھو گے۔ جیسا امام نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ میرے مولا امام جواد علیہ السلام، آپ سخی، جس کا مطلب ایک سخی بھی ہے کہ میرے مولا سخی ہیں، میرے مولا طیل عرض کرتے ہیں، میرے مولا امام ہے، امام کو ساری قوت، طاقت، علم، حکمت سب نصیب ہوتا ہے، سب قدرت کی طرف سے ملتا ہے، کیونکہ میرے مولا امام سید سجاد فرماتے ہیں کہ ہم شجاعت میں، عبادت میں، علم میں ہم سب برابر ہیں۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ تمام سخی، میرے مولا رسول خدا سخی، میرے مولا امام علی سخی اور ان تمام امام سخی، ان میں سخی کا لقب، جواد کا لقب میرے مولا تقی علیہ السلام کو ملا۔ اور ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اپنی غربت کا اظہار کرنے لگا۔ میرے مولا اسی وقت مصلی پہ بیٹھے ہوئے نماز ہی پڑھ رہے تھے اور وہ شخص دور بیٹھا تھا اور بہت پریشان تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ نماز سے مولا فارغ ہوں گے
تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ میرے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ مولا نے نماز ختم کی اور آپ نے اپنی مصلی اٹھایا اور وہاں سے مٹی میں سے ایک سونے کی ڈلی اٹھائی اور کہا کہ جاؤ یہ لے جاؤ، اللہ تمہاری پریشانی دور کرے گا۔ اور وہ شخص اس بات پہ یہ حیران تھا کہ میں نے ابھی مولا سے ذکر بھی نہیں کیا اور میرے مولا نے میری مشکل کشائی کر دی ہے۔ تو یہ میرے مولا تقی و جواد ہیں کہ جو سب کے دلوں کو سننے والے۔ آج کا دن ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنے مولا امام زمانہ کی خدمت میں، مولا رضا علیہ السلام کی خدمت میں، جناب صدیقہ نابیہ کی خدمت میں، کہ جناب حمیدہ خاتون کو اپنے مولا اپنے رسول جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، میرے مولا علی کی خدمت میں، پنجتن پاک بارہ امام چہارتا معصومین بی بی پاک زہرا کی خدمت میں کہ میری بی بی ہمارے اس پڑھے ہوئے کو قبول کر لینا اور روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا اپنے لال تقی کے صدقے میں، جن کے گھروں میں رزق کی تنگی ہے میرے مولا تقی کے صدقے میں میرے مولا رضا ان کے گھر میں رزق عطا کر۔ اے میرے مولا جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کر دے، اے میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، اے میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، اے میرے رحیم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دینا، جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا کرنا، اے میرے مولا جس کی جو جو حاجتیں ہوں اسے پورا کرنا، اے میرے مولا جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور محمد سے منور کر دے، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، اے میرے مولا اے امام زمانہ ہمارے اس پڑھے ہوئے کو قبول کر لینا، یا ائمہ طاہرین یا رسول خدا اس پڑھے ہوئے کو قبول کر لینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔